رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں عام دنوں کے مقابلے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم اس مبارک مہینے کو اور زیادہ بابرکت بنانے کے بارے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو بفضل خدا آپ کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی نہیں بدل رہی، ہم محنت کرتے کرتے تھک گئے لیکن حالات پھر بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم زندگی بدل دینے والا نہایت اکثیر عمل آپ سے شیئر کریں گے۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں رحمت الہی کے دریا بہتے ہیں۔ ہر نیکی کا ثواب اس ماہ مقدس میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نفل کا ثواب رمضان میں فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہر سال اہل اسلام کو نصیب ہوتا ہے، جس کی برکات سے کروڑوں مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی بساط اور ہمت کے مطابق بخشش اور مغفرت کا سامان جمع کرتا ہے۔ نیکیاں کمانے کے طریقے بہت سے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ گویا کہ کسی شخص کے اسلام کے دعوے میں مسلمان ہوں کی بنیاد روزہ رکھنے پر ہے، یعنی اگر تو وہ قرآن و حدیث کی بتائی گئی حدود و قیود میں رہ کر اس ماہ کے مکمل روزے رکھتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہے۔ اگر وہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتا بلکہ اس کو پامال کرتا ہے تو اس کے اسلام کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ نام کا تو مسلمان ہے لیکن عمل کا غیر مسلم۔ روزہ چونکہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم نے اس کے عظیم الشان اجر و ثواب کو روزہ دار کو خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ دار سے اللہ کریم کس قدر محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ روزہ داروں کے جنت میں داخلہ کے لیے اللہ کریم نے اسپیشل طور پر ایک دروازہ بنایا ہے کہ جس میں سے صرف اللہ کریم کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہی ایک نرالی شان سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ مزید یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کریم روزہ داروں کے نیک اعمال کا اجر پہلے دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتا ہے، بلکہ اگر وہ اپنے بندے کے عمل کو پسند کر لے تو اسے 1 سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جبکہ عام دنوں میں اس کو 1 کے بدلے میں 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ انہی فضائل کی بنا پر ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے روزہ میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہے۔ روزہ ٹھیک اور قرآن و حدیث کی فراہم کردہ ہدایات اور حدود و قیود میں رہ کر رکھنا چاہیے، یعنی بالکل ایسے کہ جیسے اللہ کریم اور اس کے رسول کریم نے فرمایا ہے کہ روزہ ایسے رکھو۔ اس جذبے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر بات سے جس کے متعلق شک پڑ جائے رک جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں روزہ رکھ کر ہر کیا جانے والا عمل قرآن و حدیث کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کام کو کر کے وہ اپنے روزے کے اجر کو ضائع نہ کر بیٹھے، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے، وہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کر بیٹھے کہ جس سے وہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب کا مستحق ٹھہرے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھے۔ وہ پورے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی تکمیل اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق چاہتا ہے۔ وہ روزوں سے متعلق ہر معاملے میں، خواہ وہ سحری کھانے کا مسئلہ ہو یا افطاری کا مسئلہ، تلاوت کا مسئلہ ہو یا نماز کا، ہر مسئلے میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا حکم جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کر کے ماہ رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار بنا سکے اور خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکے۔ وہ رمضان اور روزوں کے مسائل کے متعلق پیش آنے والے خدشات و معاملات کے صحیح حل دریافت کرنے کے لیے علماء کے پاس بار بار جاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، تاکہ اپنے روزے کے اجر کو زیادہ سے زیادہ کر لے، اللہ کریم کی رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا حقدار بن سکے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کا ایک ایک لمحہ اپنی آخرت بنانے کا سنہری موقع ہے۔ ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، ہر لا الہ الا اللہ کثیر برکتوں کا حامل ہے۔ اس میں نماز، ذکر و اذکار، مسنون دعاؤں اور صدقات و خیرات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور روزے بڑے شوق سے رکھنے چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ آ گیا ہے، ایک ایسا مہینہ جو بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزہ کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو نیکی قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عام نیکی کے ذریعے قرب پانے کی کوشش کی، تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا اجر عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ باہمی ہمدردی اور دلداری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کی افطاری کرائے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اسے روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے، اگرچہ روزے دار کے اجر میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق کہاں کہ وہ روزے دار کی افطاری کا حق ادا کر سکے؟ آپ نے فرمایا، یہ اجر تو اس شخص کو بھی ملتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ پر یا ایک کھجور یا صرف پانی کے ایک گھونٹ سے ہی روزہ کھلواتا ہے۔ البتہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اس کے ابتدا میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، آخر میں آگ سے نجات ہے۔ جو شخص اس ماہ میں غلام یا مزدور کے روزہ ہونے کے باعث اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور اسے عذاب سے مخلصی بخشے گا۔ تو دوستو، رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ توبہ و استغفار تو ایسی چیز ہے کہ اہتمام اس کا ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن یہ خاص موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سوچیں، جب گناہوں سے پاک نبی نے اتنی کثرت سے استغفار کیا تو ہمیں تو بھائی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہوں میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ پورا مہینہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں، خاص کر آخری عشرہ کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینہ میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ یہ سب چیزیں درج ذیل کلمات میں جمع ہیں، آپ کثرت سے پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا، یعنی تمام اذکار کا سردار، اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ درود شریف، کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف روزوں کا نام نہیں ہے،
یہ روحانی ترقی حاصل کرنے، اپنے نفس پر قدرت پانے، غلیظ عادات و اطوار سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔